أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں امام خدا، سرور کون و مکان اور رہبر انسانیت بنا کر بھیجے گئے، اور آپ نے دنیا والوں کو اللہ کے دین کے اپنانے کا، رب کی شریعت پہ عمل کرنے کا اور اللہ کی توحید کے ماننے کا، خدا کی الوہیت اور یکتائی پہ ایمان رکھنے کا اور اپنی رسالت اور اپنی نبوت کو تسلیم کرنے کا حکم دیا۔ ایمان اور اسلام اصل میں ہے ہی ان دو چیزوں کا نام ہے۔ آج جبکہ مسلمان انتہائی مقدس ایام گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے مطابق اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے رب کی حضوری، رب کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہمیں ان مقدس ایام کے گزارتے ہوئے اس بات کو بھی اپنے ذہن، اپنے دل اور اپنے خیال میں رکھنا چاہیے کہ ہماری یہ عبادت جسے ہم بڑی محنت سے ادا کر رہے ہیں، یہ عبادت جس عبادت میں ہم آج کل مشغول و مصروف ہیں، اس کی ادائیگی کوئی آسان کام نہیں ہے کہ گرمیوں کے انتہائی سخت دنوں میں اپنے آپ کو پیاسا رکھنا، صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، ایسے ایام میں جبکہ جانور بھی دھوپ کی شدت اور حدت اور دھوپ کی سختی اور تمازت کو برداشت نہیں کر سکتے، ایسے ایام میں اپنے آپ کو ہر قسم کے خورد و نوش سے محروم رکھنا اور ان چیزوں کے کھانے پینے سے محروم رکھنا جن کو عام دنوں میں اللہ نے حلال بنایا ہے، حرام سے نہیں، حلال سے اپنے آپ کو محروم رکھنا، سارا دن اپنے کاروباروں میں، اپنی ملازمتوں میں، اپنی زمینوں میں، اپنے کھیتوں میں، اپنے صنعت و حرفت کے امور میں اور دیگر معاملات میں مصروف بھی رکھنا، پھر شام ڈھلے روزہ افطار کر کے شب کی آمد کا انتظار کرنا، اس لیے نہیں کہ رات آئے اور تھکے ہوئے اور نڈھال جسم کو بستر کے حوالے کیا جائے، بلکہ اس لیے رات کی آمد کا انتظار کرنا کہ دن تو اللہ کے حکم پر بھوک اور پیاس میں گزر گیا ہے، رات آئے کہ رب کی بارگاہ میں اس بھوک اور پیاس کی توفیق پر سجدہ شکر ادا کیا جائے، اللہ کا قرآن سنا جائے، رب کی بارگاہ میں قیام کیا جائے، اللہ کے حضور کھڑا ہوا جائے،
رب کی بارگاہ میں جھکا جائے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، پھر اس بات کا انتظار کرنا کہ رات گئے تک اللہ کی عبادت میں انسان مشغول رہے اور پھر ابھی بستر پہ پہنچنے نہ پائے کہ پھر اپنے کانوں کو منادی کی ندا پہ لگائے رکھنا کہ کس وقت نئے سرے سے بھوک اور پیاس کا عمل شروع ہو اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کریں، پھر بھوک اور پیاس کی ابتدا کر کے بستر پہ نہ لیٹنا، آذان دینے والے کی ندا کا انتظار کرنا، تاکہ اس کام کا آغاز جس طرح انجام رب کی بارگاہ میں سجدے سے ہوا تھا اسی طرح آغاز بھی رب کی بارگاہ میں سجدے سے کیا جائے، پھر فجر کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جانا۔ یہ ساری محنت، یہ ساری جدوجہد، یہ ساری کوشش و کاوش، یہ ساری تگودو، یہ ساری تگوتاز اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور یہ عمل ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آج کی گرمی، آج کی دھوپ، آج کی سختی، آج کی تکلیف، آج کی کٹھنائی، آج کی مصیبت اس لیے برداشت کی جائے کہ قیامت کے دن کی بات کی مصیبتوں سے آدمی بچ جائے۔ آج اس دھوپ کو اور اس کی سختیوں کو انسان اس لیے برداشت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی دھوپ کو قیامت کے دن کی اس دھوپ کے لیے سایہ بنا دے، جو دھوپ اتنی کڑی اور تیز ہوگی کہ انسانوں کے حواس باختہ ہو جائیں گے اور ماں کے پیٹ سے ان کے بچے گر جائیں گے۔ یوم تری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ اے میرے محبوب، وہ دن اتنا سخت ہے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ ماں اتنا اللہ نے پیاری تعبیر کی ہے، دنیا میں کسی کو کسی سے اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتا ہے، اور پھر بیٹا بھی ہو جو چھاتی سے لگ کے دودھ پینے والا ہو، اس کے ساتھ ماں کی محبتوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ عرش والے نے اپنے قرآن میں کہا کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو اپنی چھاتیوں سے اس طرح لوٹ کے پھینک دے گی جس طرح کے کسی اجنبی چیز کو پھینکا جاتا ہے۔ وَقَرَ النَّاسَ سُكَارَىٰ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں۔ وَقَرَ النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ گر رہے ہوں گے، بہک رہے ہوں گے، دیکھنے والا دیکھے تو سمجھے شاید شراب کے نشے میں مدہوش ہیں۔ قرآن نے کہا وما هم بسکارا، شراب کا نشہ نہیں، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے عذاب نے ان کے ہوش و حواس گم کر رکھے ہیں۔ آج کی یہ ساری بھوک، آج کی یہ ساری پیاس اس لیے انسان برداشت کرتا ہے کہ وہ لمبا دن، آج کا 16 گھنٹے کا دن، 17 گھنٹے کا دن بغیر پانی کے پینے کے گزارنا کتنا کڑا اور کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آدمی گھڑیاں گنتا رہتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص جو کام کاج کرنے والا ہے، جس کے کندھوں پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، وہ جانتا ہے کہ کتنی کڑی اور کتنی مشکل گھڑی اس پہ آتی ہے۔ پھر جب ہلکان ہو کے گھر جاتا ہے، ہوا وقت کبھی آسمان کے کناروں کو دیکھتا ہے کہ سورج کب ڈوبے گا، کبھی اپنی گھڑی کی پر اوپر نظر ڈالتا ہے کہ وقت کب ہوگا۔ یہ 17 گھنٹے 16 گھنٹے ہم سے نہیں گزرتے، لیکن ہم ان گھنٹوں کی پیاس اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ اس دن کی پیاس